الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا. حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا. حمد بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو توکل کرنے والوں کو روزی دیتا ہے. پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو تقدیر کو بنانے والا. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ محرم الحرام کا یہ پہلا جمعۃ المبارک آج مجھے اور آپ کو نصیب ہوا الحمدللہ. آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی نسبت میں اپنے ہادی و پیشوا میرے مرشد میرے پیر کامل سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جانب کرتا ہوں. آپ پیروں کے پیر ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی پیر ہیں. داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ کے بھی پیر ہیں. پیر میرے علی شاہ کے بھی پیر ہیں. امام بری کے بھی پیر ہیں. دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں جس کو آپ کی ولایت سے حصہ نہ ملا. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرماتا ہے اس کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اس کا گمان بھی نہ ہو. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی طرف بات کرتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اس بندے کا جہاں سے اللہ اسے رزق دیتا ہے. دنیا رزق نہیں بند کر سکتی, کاروبار نہیں بند کر سکتی, دکانیں نہیں بند کر سکتی, اولاد نہیں بند کر سکتی. رزق کے معنی جو ہے جب بھی قرآن میں رزق کی بات آئے گی اس سے صرف روٹی اور کھانا پینا نہیں ہوگا, اس سے علم بھی ہوگا, اس سے تقوی بھی ہوگا, اس سے ہدایت بھی ہوگی, اس سے علم بھی ہوگا, اس سے سوچ اور فکر بھی ہوگی, اس سے دماغ کی پاکیزگی بھی ہوگی
کہ اللہ نے جسے پاکیزگی اختیار کی، اللہ نے جسے علم دیا، اللہ نے جسے عمل دیا، اللہ نے جسے اولاد دی، اللہ نے جسے رزق دیا، اللہ نے جسے عزت دی، اللہ نے جسے منصب دیا، اللہ نے جسے پاکیزہ زندگی دی، یہ سارے کے سارے رزق کے متحد ہیں، یہ رزق ہے سارا. تو اللہ اسے عزت اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور پھر جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے. اللہ کافی ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے، پھر اللہ کافی ہو جائے گا. پھر آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں نے امام علی مقام کی سیرت کا مطالعہ کیا تو اس میں یہ بھی آپ کا پورا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کا ذکر ہے، لیکن میں آپ کی ایک اس انگوٹھی کا ذکر کر رہا ہوں. میں اور آپ بھی پہنتے ہیں جیسے انگوٹھی ہے، اس کے اوپر آپ نے لفظ کندہ کیے تھے، اللہ بالغ امرہ. اب اس کا معنی اور مطلب کیا ہے کہ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے. اور یہ مستقبل کا صیغہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، یعنی وہ اس حکم کو اپنے ہاتھ کی انگوٹھی میں کندہ کرا کے امام علی مقام مدینہ منورہ میں گھوما کرتے تھے. ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا اور وہ اشارہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اور وہ اس ٹائم اور اس وقت پہ ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے اندر جو تحریر کر دیا ہے اسے تبدیل کرنے والا وہ خود ہے، اس کے سوا کوئی بدل نہیں سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ کیسے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، مجھے نہیں پتا. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا انسان کس حد تک با اختیار ہے؟ آپ ایک پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد گرنے کی حالت میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بندہ اتنا ہی اللہ نے اسے اختیار دیا کہ وہ ایک پاؤں پہ کچھ دیر لمحے کھڑا ہو جائے، دوسرا پاؤں کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا، گر جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم انسان کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے میرے مولا کے اختیار میں ہے. اگر کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی کلندر، کوئی غوث، کوئی قطب یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے. سچے تو دعوے ہی نہیں کرتے. سچوں کو تو اللہ نے کرامات سے نوازا ہوا ہے، سچوں کو اللہ نے کرامات سے نوازا ہوا ہے. میرے حسین کو دیکھیے، کربلا کے سفر میں ایک مقام پہ ٹھہرتے ہیں اور لوگوں نے عرض کی مولا آپ ہمارے مقدر جگانے آ گئے ہیں، یہ کنواں کڑوا ہے. تو میرے آقا حسین اپنا دہن مبارک سے لعاب مبارک اس میں ڈالتے ہیں تو وہ کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے. لیکن دعویٰ نہیں کیا. اللہ کی طرف دعوت، ہر ایک ولی نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ کو پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات دینے والی ہے اور محرم الحرام ہے. حق و باطل کے اندر ہمیں تمیز پیدا کرنی ہے. میں اس حسین کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کی محبت کی دعوت اللہ قرآن میں دے رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو پھر اہل بیت اطہار سے محبت کریں، آپ کی آل سے محبت کریں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی ضرورت سے
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ کوئی چیز آپ کی گود مبارک میں ہے، مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کیا چیز ہے۔ جب میں نے اپنے آنے کی غرض بیان کر کے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف سیدنا حسن اور دوسری طرف سیدنا حسین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میری پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3769 3769۔ اب روایت کرنے والے اسامہ بن زید ہیں، اور اللہ کے محبوب نے امت کو آگاہی دینی تھی، اور اس طرح صحابہ کی روایات سامنے آئیں کہ آپ اپنی گود میں ان بچوں کو اٹھا کے باہر آ گئے۔ یقیناً یہ اس چیز کی علامت ہے کہ عمومی طور پہ گھر میں کوئی بندہ کام میں مصروف ہو جائے تو بچے کسی نے سنبھالے ہوئے ہیں تو دروازوں سے وہ بچے کو اٹھا کے باہر آ جاتا ہے، تو آپ نے اس میں ایک تو سیدہ کی عزت و شان اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سائل آ گیا ہے میں نے باہر جانا ہے بچوں کو اٹھا لو، بلکہ انہیں اپنے سینے سے لگایا، چادر ڈالی اور دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر صحابی تھے آگے بھی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے، اس کے بارے میں تو پوچھا جائے، اس کے اندر کیا ہے یا رسول اللہ، اس کے اندر کیا ہے؟ پھر چادر اٹھائی جاتی ہے اور فرماتے ہیں یہ میری لخت جگر ہیں، سیدہ کے بچے ہیں۔ اور پھر اس وقت آپ دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، آئیں میں اور آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ میرے آقا نے اپنی امت کے لیے دعا کی، ایک شرط پر، اس میں کنڈیشن لگا دی، اس میں شرط لگا دی، اے اللہ عز و جل مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی اللہ تعالی کی محبت کا ایک خاص وظیفہ یہاں سے مل گیا کہ جو حسین کی محبت دل میں رکھتا ہے، حسین کا ذکر کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے، حسین کے تذکرے کرتا ہے، حسین کی سیرت بیان کرتا ہے، حسین کی راہ پر چلتا ہے، وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کے ولی بننے کا وظیفہ بتایا ہے حسین کی محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کے گھرانے کے افراد میں کون زیادہ محبوب ہے؟ بڑا مشکل سوال تھا، لیکن جواب دینے کے لیے محبوب تو یہ ساری ہستیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و حسین۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ آئے تو آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور لاڈ اور پیار کیا۔ اب یہ حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ترمذی شریف کے اندر 3772 3772 حدیث کے اندر۔ تو میرے دوستو حسین سے محبت کیجئے۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن نے سبز اور امام حسین نے سرخ لباس جو ہے پہنا ہوا تھا، زیب تن کیے ہوئے، گرتے گرتے، چھوٹے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، ابھی چلنا سیکھا تھا، تو تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب دیکھا کہ وہ
اس حجرہ سے نکلتے ہیں جس میں میرے آقا کا حجرہ مبارک ہے، پردہ اٹھتا ہے تو وہ ننھے منھے بچے سیدنا حسن و حسین آتے ہیں، ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خطبے کا معیار آپ کو پتہ ہے کہ خطبے کے اندر انسان حرکت نہیں کر سکتا، جو خطبہ سننے والے ہیں، پڑھنے والا پھر کیا ہے۔ جب میرے آقا نے دیکھا تو خطبہ روک دیا وہیں پہ۔ عظمت حسن و حسین کو دیکھو، تیرے اور میرے بچوں کے لیے خطبے نہیں رکتے، تو کہاں کا موازنہ کرتا ہے، کہاں یزید اور کہاں حسین۔ حسین تو وہ ہے کہ جس کے لیے نبی منبر کو چھوڑ دے اور خطبہ چھوڑ دے اور منبر کو چھوڑ کے آگے بڑھ کے اٹھا لے، اور پھر اسی طرح اٹھا کے منبر پہ لے آئے اور بٹھا لیا اپنے ساتھ، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال فتنہ ہے، ان کی محبت اتنی آسان نہیں ہے، لیکن یہاں پر محبت حسن و حسین کو حالت خطبہ کے اندر سمجھا دیا امت کو کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے۔ جن کے لیے منبر و محراب نبی چھوڑ دیں، جن کو مدینہ کی گلیاں میں صحابہ کاندھوں میں اٹھا کے پھرے، اور وہ بھی صحابی جو حضور کے صحابہ میں اول جگہ پہ کھڑے ہیں، جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کاندھوں پہ اٹھا کے گھومتے تھے مدینہ کے اندر، تو پھر امت نے کربلا میں انہیں رلایا۔ بڑی شان ہے امام علی مقام کی۔ آج وقت ہے کہ ہم حسینی بن جائیں۔ کربلا دوبارہ نہیں آنی، لیکن ایک کربلا ہر دور میں رہے گی۔ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حسین کو ماننے والا ہوگا، ایک گروہ ہوگا جو یزید کو ماننے والا ہوگا۔ آج بھی لوگ ہیں، دیکھیں امام علی مقام نے جب کربلا میں آئے 72 لوگ ہیں کم و بیش، ایک روایت میں 82 ہیں، اور سامنے ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں بڑی جماعت کے ساتھ مل جائیں تو وہ فائدہ ہے۔ ہاں، اہل سنت کی بڑی جماعت ہے، اس میں رہیں، لیکن پتہ چلا اگر بندہ حق پر موجود ہو تو تھوڑا ہی بہت ہے، وہ تھوڑے ہی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔ اس طرف یزیدی لشکر تھا، ابن زیاد سپہ سالار تھا، اور ہزاروں نماز پڑھنے والے تھے۔ ادھر بھی اذان ہوتی ہے، ادھر بھی علی اکبر اذان دیتے ہیں، ادھر بھی امام کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی امام کھڑا ہوتا ہے، ادھر بھی امام اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر بھی امام اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر مقتدی کم و پیش 72 ہیں اور ادھر ہزاروں ہیں، لیکن ان 72 پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ پتا چلا کہ دل میں حسین کی محبت نہ ہو تو نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ تیرا رکوع، نہ تیرا سجدہ، یہ سارے حجاب ہیں۔ اگر تیرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، تیری نماز بھی قبول ہے، تیرا روزہ بھی قبول ہے۔ تو میرے دوستو، میرے آقا مدینے میں اکثر لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ جب تشریف لاتے حسن و حسین ساتھ ہوتے، دائیں کندھے پہ حسن اور بائیں کندھے پہ حسین سوار ہوتے، اور آپ کبھی ان کا بھوسا لیتے اور کبھی ان کا اس حال میں ان کے سر پہ پیار دیتے، کبھی گردن پہ پیار دیتے، کبھی چہرے پہ پیار دیتے۔ اتنی محبت تھی ان بچوں کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم بسا اوقات سجدہ فرماتے، اتنے میں حسن و حسین تشریف لے آتے اور آپ کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے، تو آپ سجدہ لمبا فرما دیتے۔ چنانچہ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی خاتون جنت کہ بیٹے میری پیٹھ پہ سوار ہو گئے، میں کیسے سر کو اٹھاؤں، مجھے جلدی کرنا اچھا نہیں لگا۔ میں اتنی دیر تک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کرتا رہا جتنی دیر حسن حسین میری پیٹھ پہ کھیلتے ہیں، اور جب مرضی سے اپنی مرضی سے اترتے ہیں تو پھر میں سجدے سے سر اٹھاتا ہوں۔ وہ شان ہے، وہ پیار جو آپ کو ملا، وہ عزتیں جو حسین نے پائیں وہ کسی کو نہیں مل سکتی۔
حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام سے پہلے تو حسین سے بلند و مرتبہ شان نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر اسی طرح درجہ بدرجہ امام عالی مقام کے زمانے میں آپ جیسا کوئی بڑا نہیں تھا، اور نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ تو یہ ایام امام علی مقام ہے۔ آپ کی محبت میں شریعت کے تابع رہتے ہوئے مجالس کا انعقاد کریں، ذکر حسین کا انعقاد کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، نماز کی پابندی کریں، نیکی کے کام کریں، اللہ کی راہ میں کھانا تقسیم کریں، اس کا ایصال ثواب امام علی مقام کو کریں۔ انشاءاللہ 23ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال مجلس شہیدان کربلا اسی مرکز پر اگلے جمعۃ المبارک کو 28 جولائی 2023 بروز جمعۃ المبارک 12 ساڑھے 12 بجے شروع ہو جائے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اہل سنت و جماعت ہونے کا پورا ثبوت دیجیے۔ ہر بندہ اپنے ساتھ کم از کم 3 اور 5 افراد، پنجتن پاک کے صدقے میں 5 افراد تو ہونے چاہیے، وہ اپنے ساتھ اس مرکز پہ لے کے آئے، تاکہ وہ بھی ذکر حسین سنیں اور پتہ چلے کہ اہل سنت ذکر حسین کس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے، انشاءاللہ لنگر کا وسیع اہتمام ہوگا، اور 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ تعالی بری امام شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی نورپور شاہ کے اندر عظیم الشان مجلس شہیدان کربلا کا انعقاد ہے، مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اس میں بھی میرا مختصر خطاب ہوگا، آپ اس میں بھی تشریف لائیں۔ وہ پورا دن کا خطاب ہوتا ہے، صبح شروع ہوتا ہے اور ظہر تک علماء آتے رہتے ہیں، اور آخر میں نماز ظہر سے پہلے میرا خطاب اور دعا بھی ہے، تو اس میں بھی آپ بھرپور شرکت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔